السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں اور نیکیوں کا حساب دے گا؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اس دن ہر قدم، ہر سوچ، ہر فیصلہ آپ کے سامنے ہوگا؟ اور وہی دن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے تو کتنے لوگ جنت میں پہنچیں گے اور کتنے لوگ دوزخ کی آگ میں گریں گے؟ آج ہم آپ کو لے چلیں گے اس بھیانک اور ایموشنل سفر پر جہاں ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے سبھی راز کھلیں گے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کا چمتکار دکھائیں گے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ کہانی ہے قیامت اور شفاعت کی، ایک ایسا واقعہ جو ہر مسلمان کے دل میں ایمان اور حسرت کی لہر دوڑائے گا۔ دیکھیے محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گناہگار امت کے لیے کس طرح سفارش کریں گے، اور وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے ان کو کس طرح سے جہنم سے نکالیں گے۔ جب دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ساری زمین مشرکوں سے بھر جائے گی، تب اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور پھونکے۔ قرآن مجید میں کئی آیتوں میں قیامت کے دن کے بھیانک منظر کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سب سے عظیم منظر وہی ہے جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ یہ سور پھونکنا ایسا واقعہ ہوگا جو آسمان اور زمین کی ہر مخلوق کو ہلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن اللہ جو چاہے گا وہی زندہ رہے گا۔ پہلا سور پھونکنے پر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، سمندر ابل پڑے گا اور آسمان پھٹ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ لمحہ ایسا ہوگا کہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام مردوں اور عورتوں کو باہر نکال دے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں بنا کپڑوں کے حشر کے میدان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مرد اور عورت سب اکٹھے ہوں گے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں دوسری چیزوں کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو زمین بالکل سپاٹ کر دی جائے گی، سورج کو بہت قریب لا دیا جائے گا۔ خوف اور پریشانی کا ایسا عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں اور گناہوں کے انجام کی فکر میں ڈوبا ہوگا۔ جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو موجودہ زمین ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی سفید سمتل زمین پیدا کرے گا، اس پر کوئی پہاڑ، درخت یا گڈھا نہیں ہوگا۔ یہ سب لوگ محشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ الگ الگ حالات میں ہوں گے، کچھ اونچی سواریوں پر ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے نیک بندے رہے، انہیں عزت اور احترام کے ساتھ لایا جائے گا۔ کچھ پیدل چل رہے ہوں گے، یہ عام لوگوں کی ادھکتر استھتی ہوگی۔ کچھ گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے اچھے کام کم اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ کچھ چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سورج کو مخلوقات کے بہت قریب کر دیا جائے گا۔ قریب اتنا ہوگا کہ اس سے 1 میل کے فاصلے پر بھی گرمی محسوس ہوگی۔ تب لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کچھ کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا اور کچھ کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا اور کچھ کا پسینہ کمر تک ہوگا اور کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے لیے لگام کی طرح بن جائے گا۔ سب لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے، شدید گرمی ہوگی اور یہ دن لگ بھگ 500 سال کے برابر کا محسوس ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت کچھ لوگ کہیں گے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں، کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں؟ کیوں نہ ایسے شخص کو تلاش کریں جو ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ پھر کچھ لوگ کہیں گے، تم سب کے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے سیدنا آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، آپ میں اپنی روح پھونک دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کرے۔ آپ
آپ کو جنت میں رہنے کی جگہ دی، کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مشکل میں ہیں؟ ہم پر کتنی بڑی تکلیف آ چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرے رب نے آج ایسا غضب فرمایا ہے کہ ایسے پہلے نہ کیا اور آگے بھی نہیں کرے گا۔ مجھے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اور میں نے غلطی کر دی، اس لیے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اے سیدنا نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کے سب سے پہلے نبی ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں؟ کیا آپ ہماری سفارش کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میرے رب نے آج ایسا غضب کیا ہے کہ ایسے پہلے کبھی نہیں کیا اور آگے بھی نہیں کرے گا، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور نبی کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی بھی سفارش نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ آخر میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالی کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہلے اور بعد کے تمام گناہوں سے پاک رکھا ہے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حالت تک پہنچ گئے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالی مجھ پر اپنے حمد و ثنا اور حسن تعریف کے ایسے کلمات کھولے گا جو مجھ سے پہلے کسی اور پر نہیں کھولے گئے۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائے، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور سفارش کیجئے، میری سفارش قبول ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب شروع فرمائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، قیامت کے دن تم سے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں صحت، امن اور رزق جیسی نعمتیں عطا کی ہیں، تو تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیسا اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا اور اس کی کیسی بندگی کی؟ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم جب تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہیں کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، اپنی عمر کہاں گزاری؟ دوسرا سوال یہ ہوگا، اپنی جوانی کہاں خرچ کی؟ تیسرا سوال یہ ہوگا، اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 4 سوال یہ ہوگا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ اور نمبر 5 سوال یہ ہوگا، اور سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں۔ یہ سوالات یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں ملی ہر نعمت، وقت اور موقع ایک امانت ہے، اور اس کا حساب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دینا لازمی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جس کی نماز صحیح ہوگی وہی کامیاب ہوگا۔ جب بندوں کا حساب کتاب پورا ہو جائے گا تو ہر بندے کو اس کے سارے اعمال پر مشتمل ایک کتاب دی جائے گی۔ مومن کو عزت کے طور پر یہ کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، جس سے وہ قیامت کے دن بہت خوش اور کامیاب ہوگا۔ جس وقت کسی کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اس کا حساب بہت آسانی سے لیا جائے گا، وہ اپنے اہل پریوار کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا۔ لیکن کافر، منافق اور گمراہ لوگ اپنی کتاب پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ میں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جسے اس کا اعمال نامہ پیچھے دیا جائے گا وہ موت کو پکارنے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور اعمال نامہ بانٹ دیا جائے گا تو اس کے بعد اعمال کا وزن لیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک عظیم ترازو ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے۔ اس ترازو میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ ترازو اتنا بڑا اور عظیم ہوگا کہ اس کی اصلی ماترا کا اندازہ کیول اللہ تبارک و تعالی کو ہی ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ روز قیامت مومن کی میزان ترازو میں اچھے اخلاقت سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی، اور اللہ یقیناً بد زبان اور بے ہدہ باتیں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اعمال کا وزن ہو جائے گا، جس کا پلڑا
بھاری ہوگا وہی جنتی ہوگا، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہی جہنمی ہوگا۔ اس کے بعد آئے گا پل صراط کا مرحلہ۔ ناظرین، پل صراط ایک بے حد باریک اور تیز دھار والا راستہ ہے جو دوزخ کے اوپر سے گزرے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مومن اپنے ایمان اور اعمال کی روشنی کے مطابق اس سے گزریں گے، کچھ بجلی کی طرح تیزی سے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ گھسٹتے ہوئے۔ جو مومن ہوں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جو منافق اور کافر ہوں گے وہ پل صراط پر پھسل جائیں گے اور دوزخ میں گر پڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے اور وہ ان پر بیٹھیں گے، لیکن میرا ممبر خالی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے امت کو بنا مدد کے چھوڑ دوں۔ پھر میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، اے محمد، کیا چاہتے ہو کہ میں تمہاری امت کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں عرض کروں گا، میرے رب، ان کا حساب جلدی کر دے۔ پھر انہیں بلایا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا۔ کچھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ میری شفاعت سے بچ جائیں گے، یہاں تک کہ ان لوگوں کی رہائی کا حکم بھی حاصل کر لوں گا جنہیں دوزخ میں بھیجا گیا ہوگا۔ پھر میں داروغہ جہنم کے پاس جاؤں گا، وہ کہے گا، اے محمد، آپ نے اپنی امت میں سے کسی کو بھی آگ میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس پر اللہ رب العزت ناراض ہوگا۔ پھر اچانک میں دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت میرے سامنے جلوہ افروز ہے، میں سجدہ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، محمد اپنا سر اٹھائے اور بات چیت کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا، میری امت، میری امت۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، اپنی امت کے پاس جاؤ اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جنت میں داخل کر دو۔ میں جاؤں گا اور جس کے دل میں جتنی بھی ایمان کی ماترا ہوگی اسے بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا قیامت اور شفاعت کا واقعہ، جہاں ہر انسان کو اپنے گناہوں اور نیکیوں کا حساب دینا ہوگا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نے ہزاروں دلوں کو دوزخ کی آگ سے بچایا اور دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کتنی بڑی اور انمول ہے۔ ہر نعمت، ہر وقت، ہر عمل کی قیمت سمجھو، اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرو، نیک عمل کرو اور ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھو۔ تو آئیے اپنی زندگی میں شکر اور توبہ کو جگہ دیں اور اپنے دلوں کو مضبوط کریں تاکہ قیامت کے دن ہمیں بھی ان کی شفاعت کا سایہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا حصہ بنائے۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ایم کے رضا اسٹوریز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں۔ تو پیارے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔